آج ہم قرآن پاک کی سب سے بڑی اور عظیم آیت کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست آیت ہے۔ اس آیت سے متعلق ایک صحیح حدیث بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی فطرانے کی حفاظت پر مقرر کیا۔ رات میں ایک شخص اچانک آیا اور گلے میں سے بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس اظہار ندامت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کے گلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پھر اسی سخت ضرورت کا رونا رویا اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ تیسری رات اس نے پھر آ کر گلہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس مرتبہ چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلی رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں، تو میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو یہ معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ تو میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر! شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور یہ اللہ کی مرضی ہی تھی کہ ایسی شاندار بات ہمیں پتہ چلتی۔ یقیناً ہم شیطان کی بات پر اعتماد نہیں کرتے،
مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق کی، اس لیے یہ سچ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، اللہ ایک نگہبان فرشتہ مقرر کرے گا اور شیطان قریب بھی نہیں پڑے گا۔ کتنی طاقتور اور زبردست آیت ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو۔ اس کو پڑھنا ایک ایسی ڈھال بن جاتا ہے جس پر شیطان وار نہیں کر سکتا، اور یقیناً تم اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔